پاس بیٹھنے کے لیے اس مصروف دنیا کے اندر وقت نہیں. اپنی زندگی کا جیون ساتھی بنانے کے لیے جس عورت کے تلاش میں اس نے چاروں صوبوں کے کونے کونے کو چھان مارا، اپنوں میں، پرائے میں، خاندان میں، غیر خاندان میں، رشتہ دار غیر رشتہ داروں میں، اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے جس کو تلاش کرتا رہا اور اس کو اپنے گھر میں لانے کے لیے ایک بھاری رقم خرچ کی، لاکھوں روپیہ. اور اس وقت تک اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا جب تک اس کے تعلق رکھنے والوں نے اس کے معیار کی، کردار کی، اس کے حسن کی اور اس کی زندگی کی لمحات کی اور ماضی کی تعریفیں نہ کی ہوں. لیکن ایسا بد نصیب ہے کہ اس عورت کے پاس بھی اسے وقت دینے کے لیے وقت نہیں. جس اولاد کے حصول کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، نہ اپنوں کو، نہ پرائوں کو، نہ چاہنے والے، نہ دشمنوں کو. ہر ایک سے کہا دعا کرو جی، دعا کرو اللہ بیٹی دے دے، پھر کہا دعا کرو اللہ بیٹا دے دے. پھر ایسی دنیا کی بے حسی کے اندر پھنسا. اس بیٹے کے حال معلوم کرنے کے لیے، اس بیٹے کو اپنے حال بتانے کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، اسے اپنی صحبت دینے کے لیے، اس باپ ہونے کے ناطے اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا. بھاگ رہا ہے. صبح ہونے کی دیر ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی، شور و غوا ٹریفک کا ایک بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، شام تک یہ حال رہے گا. رات کو 4 بجے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، 2 بجے مارکیٹ کے اندر ہر چیز شہروں میں نہیں گاؤں میں مل رہی ہے. بھاگ رہا ہے. کسی کے رکنے سے رک نہیں رہا. یار کہہ رہے کہاں رہتا ہے، کہ بس آیا. اماں کہتی بیٹھ جا، آیا. ابا کہتا ہے یار بات تو سن، آیا. بچے روتے پیچھے جا رہے، بابا آیا. یار کہہ رہے ہوتا کہاں ہے، آیا. اللہ نے کہا تمہارے سے نہیں رکے گا، اسے میں روکوں گا. چل اسرائیل علیہ السلام جا اسے روک، جا کے سامنے کھڑوں گا، بس اسٹاپ. انہوں نے کہا بچی کے دن جہیز لینے کٹھے لینے کے لیے آیا ہوں مارکیٹ میں، بس. گھر کے اندر سبزی دے کے آئے ہوں، کھانے کا موقع کا، بس. پانی کا گلاس ہاتھ میں گھونٹ بھی لوں کا، بس. روٹی کا ٹکڑا منہ میں چوال کا، بس. تیری ایسی تیسی، تجھے اتنا روکا تو کسی سے نہ روکا، میں تجھے روکتا ہوں، قدم آگے بڑھا کر دکھا. اٹھا کے اس جگہ پھینکا جس جگہ بیٹھنے پر بھی 6 دفعہ جھاڑو دیا کرتا، مسجد کی صفوں پر 10 مرتبہ کپڑا مارا کرتا کہیں مٹی نہ لگ جائے. آج موت نے ایسا پھینکا کہ مٹی کے اندر پھینک دیا، اور ان ہاتھوں سے منہ پہ مٹی ڈلوائی کہ جن کے چہروں پر اپنے ہونٹوں کو رگڑا کرتا تھا. لیکن جاتے ہوئے ایک پیغام دے کے گیا، او دنیا کی زندگی کی چاہت رکھنے والوں، میرے چہرے پر تو میری ماں نے زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخر تک یہ نوکری تبدیل ہوتی رہی. ماں، پھر بعد میں بہنوں کی ذمہ داری، پہلے ماں تیار کرتی تھی، پھر بہن تیار کرتی تھی، پھر بہن کے بعد بیوی کے حصے میں آ گئی، بیوی کے بعد بچوں کے حصے میں آ گئی. بیٹیاں کبھی باپ کے سر میں تیل، کبھی آنکھوں میں سرما، ابو کریم تو لگا لیں، ابو یوں تو کر لیں. ہائے میں کتنا بد نصیب نکلا. میری نسلوں نے میرے چہرے کو تو صاف کیا، لیکن میرے ارد گرد کے ماحول نے کبھی میرے دل کو صاف کرنے کی محنت ہی نہ کی. جب قبر میں آیا تو پتہ لگا کہ یہاں چہرے والوں کا کام نہیں بنتا، یہاں تو دل والوں کا کام بنتا ہے. یہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے، یہ خانقاہی اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں دلوں پہ محنت ہوتی ہے. ابھی اللہ کی ضربیں لگ رہی تھی تو زبان کم اور دل پر اس کا زیادہ اثر ہو رہا تھا، اور دل خود بخود دھڑک رہا تھا. وہ کسی کی محبت مانگ رہا تھا، بتا رہا تھا میں پیاسا ہوں، مجھے اللہ کی محبت کے پانی سے سیراب کرو، میرا پیٹ بھرو. لیکن ہم نے کہا نہیں، ہماری مثال تو اس بیمار کی ہے، درد سر میں ہو رہا ہے، دوائی پیٹ کی درد کی کھا رہے ہیں. سارے ہمارے مسئلے اللہ کے ساتھ تعلق سے بنیں گے.
اور اللہ فرما رہے تم دنیا سے تعلق بناؤ تمہارے بنے مسئلے بگڑیں گے، اور اللہ سے تعلق بناؤ تمہارے بگڑے مسئلے حل ہوں گے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا سے تعلق بنا رہے ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر کے بیٹے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حشام بن ملک وقت کا بادشاہ آیا اور ان سے کہنے لگا کوئی حاجت ہو تو مجھے بتانا، پر میں شرم نہیں آتی بیت اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر میرا دھیان اللہ کے غیر کی طرف دلا رہا۔ حشام بن ملک ڈر گئے۔ جب آپ بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو نے کہا اب تو مجھے کوئی حاجت بتاؤ۔ فرمایا بتا دین کی بتاؤں کہ دنیا کی بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگا دین تو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہو، عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو، ابن عمر کے بیٹے ہو، آپ دنیا کی بتاؤ۔ مسکرائے، ٹھنڈی سانس بھری، فرمایا ارے نادان، دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تیرے سے میں کیا مانگوں گا؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرے گا۔ کل سے لے کر اب تک یہ بیانات کے اندر یہی سبق مل رہا ہے، اور جتنے خانقاہ اجتماعات ہیں ان میں یہی سبق مل رہا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے قدموں میں ڈال دو۔ اللہ اپنے بندے کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے، اللہ اپنے بندے کو لاوارث نہیں چھوڑتے۔ اللہ والوں کی صحبت ہمیں آج مراقبہ نصیب ہے، ذکر اذکار نصیب ہیں، ودائع نصیب ہیں، معمولات نصیب، اللہ والوں کی صحبت نصیب ہے۔ اور ان اللہ والوں کی صحبت کو انسان ترجیح نہیں دیتا۔ صحابہ کو جو اعلیٰ درجے کا مقام ملا تو حضور کی صحبت کی برکت سے ملا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کئی صحابہ نابینا تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اللہ نے صحابی بنا دیا۔ اور سب سے زیادہ حضور کی صحبت پانے والے حضور کے ہمراز یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت نصیب ہوئی تو پھر ایمان کے اتنے اونچے درجے پہ چلے گئے، فرمایا ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہوگا، ابو بکر تیرے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان اللہ تجلی للناس عامہ، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ دیدار کرائیں گے تو ہر ایک کو دیدار عام ہوگا، سب کو بلائیں گے کرو میرا دیدار، اور لوگ دیدار کریں گے۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر جب تیری باری آئے گی اللہ تجھے اپنا دیدار خاص پردے میں کرائے گا۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے کہ جسے حضور کی صحبت مل گئی اللہ نے اسے صحابی بنا دیا، اور جنہیں صحابہ کی صحبت مل گئی اللہ نے انہیں تابعی بنا دیا، اور جنہیں تابعی کی صحبت مل گئی تبع تابعی بنا دی۔ ہمارے ایک بزرگوں میں بزرگ گزرے، حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقد، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے جو پہلے پیر تھے وہ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان سے ایک شخص ان کا مرید عرض کرنے لگا کہ حضرت جب بھی آپ عرض کرتے ہیں حکم فرماتے ہیں صحبت شیخ صحبت شیخ صحبت شیخ صحبت شیخ پر آپ جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کو صحبت ملی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابہ کا معیار زندگی کا کردار اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے افضل بنا دیا ہے۔ پھر جن کو صحابہ کی صحبت ملی تعبین بنا دی۔ اللہ والے جب اللہ کی دکان پر اللہ کا نام لے کر اللہ کا سودا اللہ کی مخلوق کے دلوں کے اندر اتارتے ہیں تو یہ بھی صحبت ہوا کرتی ہے۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والوں کی نشانی اللہ قرآن میں بتلا رہے ہیں
کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ایمان شرط ہے، ایمان کی حالت میں تقوی اختیار کرتے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عام بندے سے اللہ مخاطب ہی کوئی نہیں، عام بندے سے اللہ بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جب عمومی اعلان کرنا تو یا ایھا الناس کہا، جب خصوصی اعلان کرنا، جب اپنے خاص بندوں کو مخاطب کرنا، جب اپنے خاص بندوں سے بات کرنا جن سے خود محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے بات کرنے کا انداز ہی بدل دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میری ذات پہ بھروسہ کرتے ہو، میرے پہ توکل کرتے ہو، مجھ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہو، میرے سپرد اپنی جی جاں کر دیتے ہو، میری رضا کے بغیر، میرے حکم کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، دیکھنا تمہارے ایمان کی تمہارے ایمان کی پہچان اور تمہاری ایمان کی نشانی اللہ کا ڈر ہے۔ دنیا داری نبھاؤ گے میرے سے ڈر کے نبھائیو، دین کے اندر ترقی کرو گے میرے سے ڈر کے کریو، بازار کے اندر جاؤ گے میرے خوف شامل حال رکھنا، معاملات کے اندر میرے سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو اللہ پر ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کی خدمت میں عیادت کے لیے آ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہوں میں، آپ کی بغل میں آپ سیدنا صدیق اکبر نے کچھ دیکھا، فوراً مخاطب ہو لیے، بیٹی تم نے بغل کے اندر کیا چھپا رکھا؟ کہ ابا جان ساری زندگی میں نے آپ کو پیوند والا ٹاکی والا لباس پہنے دیکھا، آج میری خواہش ہے جب آپ آمنہ کے لال سے، میری سرکار سے جب آپ روز انور میں ملاقات کرو تو نیا لباس پہن کے جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ عائشہ کی یہ گفتگو سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کے اندر یہ خیال آیا بیٹی اگر تیری بات موڑ دوں تیرا دل ٹوٹ جائے گا تو عرش والا روٹ جائے گا، تیری تو کالی کملی والے نہیں موڑی، میں تیری کیسے موڑوں گا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، دیکھو باپ بیٹی کی تربیت کر رہا ہے تو مومنوں کی ماں، نبی کے بستر کی وارثہ مالکہ بن کر اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق کہ تیری بھی ماں بن گئی، امت کے مومنوں کی ماں بن گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، بتانے کا سمجھانے کا انداز نرالا رہا۔ یا تو میرے عزیزو جب بھی اپنی اولاد کی تربیت کریں گے ڈنڈے سوٹے سے کریں گے، مار دھاڑ سے کریں گے اور گالم گلوچ سے کریں گے، یاد رکھنا بڑوں سے زیادہ چھوٹے اپنی عزت کا زیادہ احساس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو چھوٹوں کے سامنے ڈانٹو گے، ان کی محفل میں ڈانٹو گے، تو آپ کا بچہ ننھا سا ہاتھ تو آپ پر نہیں اٹھا سکتا، لیکن ننھی سی آنکھ کے آپ کو ایسا گھور کے دکھائے گا کہ آنے والے مستقبل میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج اگر یہ میرا بچہ آنکھ دکھا سکتا ہے کل یہ میرے پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ والوں کی صحبت سے ہمیں بات ملی، فرمایا اگر اپنے بچوں کو سمجھانا ہو تو اس انداز سے سمجھاؤ بند کمرے کے اندر کہ آپ کے علاوہ، آپ کے بچے کے علاوہ آپ کی بات سننے والا سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر اس انداز سے تربیت کریں گے، پہلے اپنے آپ پیار کا معیار اپنے بچے کو بتلائیں گے تو آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ کی شرم کھائے نہ کھائے لیکن آپ کے پیار کے معیار کی شرم ضرور کھائے گا۔ جب بھی لیں گے ہاتھ میں ڈنڈا لیں گے تیری کمر توڑ دوں گا، تیری ہڈی توڑ دوں گا، تیرا چمڑا علیحدہ کر دوں گا، تجھے یوں کر دوں گا۔ اپنا آپ بتائیں بیٹے میں تیرا باپ ہوں، ساری زندگی میں نے تیری خدمت میں لگا دی، میرے بیٹے یہ آنکھ کا ڈیلا،
یہ آنکھ کی چمک چاہتی ہے کہ تو بڑا آدمی بنے، تیری وجہ سے لوگ مجھے سلام کریں۔ اے میرا بچہ تیرا کردار اتنا اونچا ہو جائے کہ لوگ میری قبر پر آ کر مجھے دعائیں دیں۔ اے میرے بچے تو زندگی کے اندر کامیابی میں اتنی ترقی کر جائے کہ زمین والے نہیں آسمان والے تیری تعریف کریں۔ اے میرے بیٹے مجھے تیری کمائی سے کوئی سروکار نہیں، تیرا پیسہ تجھے مبارک ہو۔ بس اے میرے بچے کوشش کرنا زندگی کے اندر اپنے کردار کی وجہ سے میری زیب عیب زندگی کے اوپر کبھی دھبا نہ لگانا۔ یہ سمجھانے کا انداز تھا۔ تیری ماں تیری بہن، تیری ماں تیری بہن۔ جانوروں کے اولاد کے سمجھانے میں فرق تو ہونا چاہیے۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بیٹی میں تیرے لائے ہوئے کپڑوں کو کفن بنا کے ضرور پہنوں گا، لیکن مجھے ایک بات بتا، سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی بس میں بات سمجھ گئی، میرا ابا کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جی میرے گھر سے اٹھا تھا۔ بیٹی پھر تجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ اماں کہنے لگی زبان میری بعد میں ہلتی، آنکھ سے آنسو پہلے نکل آئے۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا جان میں تجھے کیا بتاؤں، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آخری وقت میں کرتا پہنا ہوا تھا اس پہ 17 پیمند لگے ہوئے تھے۔ دو مائیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مائیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ نے رخ انور سے، چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ کملی والے اتنا تو آنکھیں کھول کے بتا جاؤ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں رب اکبر کی قسم ہے، ایک مرتبہ حضور کے سینے پر میں نے ہاتھ پھیرا، مجھے موت آ گئی۔ کئی مرتبہ ان ہاتھوں کو میں نے دھویا، نبوت کی خوشبو میرے ہاتھوں سے نہیں گئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے حضرت حفصہ نے چادر مبارک کو تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف سرکایا اور نیچے کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ کے سینے سے نیچے آپ کی چادر آ گئی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حفصہ آہستہ آہستہ چادر نیچے کو لے جا رہی۔ میں نے کہا حفصہ تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا مطلب ہے؟ یہ انداز تو یہ لگ رہا، یہ بتلا رہا کہ تو چادر تبرک کے طور پہ رکھے گی۔ اما حفصہ تیری میری اماں نے ٹھنڈاؤں کا بھرا، کہ ام سلمہ تجھے کس نے کہہ دیا یہ چادر میں برکت کے طور پہ رکھوں گی، بلکہ میں تو سینے سے لے کر آپ